الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ السلام علیکہ اللہم لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ ہے۔ قرآن پاک کے 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی آیتوں پر اور نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، جبکہ ان کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو واضح دلیل دے دی ہے۔ تمام مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ رسول تو ایک انسان ہے اور یہ بھی ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں سے خریداری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئے پیغمبر نہیں ہیں۔ ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ سب انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جن یا فرشتے کو اپنا پیغمبر بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہنا نہایت ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بنائے سب کے جسم اس طرح کے تھے کہ انہیں کھانے پینے کی حاجت بھی تھی اور انہیں تمام ضروریات زندگی بھی چاہیے تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیجا اعتراض قرار دیا اور کہا کہ جو بھی پیغمبر آئے ہیں وہ راہ حق لے کر آئے ہیں، ان کی نصیحت پر غور کرو اور ان کی دعوت پر غور کرو اور اس کے مطابق عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ 17ویں پارے میں ہی آگے چل کر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت تبلیغ شروع کی اور چونکہ انہیں بچپن میں ہی نبوت مل چکی تھی اور وہ بتوں کو انتہائی برا سمجھتے تھے، انہوں نے جب تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا اور اپنے بت دکھائے جو کہ انہوں نے سجا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا جب یہ مشرکین اور کافر توحید پر قائم نہیں ہوں گے اور بتوں کی پوجا بدستور جاری رکھیں گے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کا انتظار کرنا ہوگا کہ یہ شہر سے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ تمام مشرکین شہر سے باہر چلے گئے ہیں تو انہوں نے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور باری باری تمام بتوں کو توڑا اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں ایک کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب کفار واپس آئے اور مشرکین واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ان کا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سب سے بڑے بت سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے یہ تمہیں بتا دے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت نہیں بول سکتا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بول سکتے، یہ تو اپنا خود نفع نقصان نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ تمہاری کیسے حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے کیسے ایک اچھا کارنامہ انجام دے سکیں گے؟ تم انہیں کیوں خدا مانتے ہو؟ ایک خدا واحد کو مان لو، اس کی توحید کو مان لو اور اس کی عبادت کرو۔ مگر مشرکین اپنی بات پر اڑے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ وہ آگ اللہ پاک کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تو دونوں ہی ہجرت کر گئے اور دونوں ہی اکٹھے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 17ویں پارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو بھی پیغمبر بھیجے گئے ہیں جب بھی ان پر کوئی مصیبت آئی یا کوئی غم آیا یا کوئی رنج آیا تو انہوں نے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خدا مانتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔
اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب مدد کے لیے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات کو اور ہواؤں کو مسخر کر دیا. چنانچہ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر گئے اور جب انہوں نے ایک دریا میں انہیں پھینکا گیا تو ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا. اس مچھلی نے انہیں اپنے اندر لے جا کر قید کر لیا اور وہ تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ رہے. وہاں پر انہیں اپنے یہ کہ پچھتاوا ہوا اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر انہیں زندہ رکھا. چنانچہ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین پر بھیج دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آئی اور انہوں نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو انہیں بہت سی مشکلات سہنی پڑیں. اس وقت میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. 17ویں پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، انہیں ایک اولاد کی خواہش تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا جائے جبکہ میری بیوی بھی بوڑھی ہے اور بانجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. جبکہ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے تھے. چونکہ وہ بھی دعوت تبلیغ کے سلسلے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بشارت دی تھی کہ انہیں انعام کے طور پر حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کہ بڑھاپے کی عمر میں تھے، بال سفید ہو چکے تھے، جسم ضعیف ہو چکا تھا اور انہیں کوئی راہ نہیں سجائی دیتی تھی، مگر ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہیں جس سے کہ ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. انہوں نے صدقے دل سے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے جو کہ اللہ کے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے دعوت حق کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے 17ویں پارے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور بیان کرنے میں ہم سے جو بھی خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. صدق اللہ العظیم.